الدرس في الأدلة على كمال القدرة لله تعالى سبحانه سورة الملك تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. واعلموا أن سعيكم لا يدي عليكم شيئا إلا أن يسره الله لكم. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ میں نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اب چاہے جہاں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس اقلیم میں جاؤ، جس طرف جاؤ، اور اپنے معاملات اور تجارت میں سفر کر کے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی جان لو کہ تمہاری محنت جو ہے وہ محنت ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ کی محنت سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا نہ فرمائیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ فَالسَّعْيُ فِي السَّبَبِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمد. اللہ نے فرمایا پھر اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب پر عمل کرنا، اسباب کے لیے کوشش کرنا جو ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے جہاں ہمیں توکل کا حکم دیا وہاں اللہ نے اسباب پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اگر آپ نے جیسے کہ کہا جاتا ہے اعقل و توکل، یعنی اپنے اونٹ کے گھٹنے کو بھی باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرو. یعنی آپ بیمار ہیں، علاج بھی کرائیں لیکن شفا کی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھیں. اسی طرح تجارت ہے، معاملات ہیں، آپ محنت کریں لیکن عقیدہ یہ ہو کہ نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے. وہ چاہیں تو تھوڑے کو برکت دے دیں اور چاہیں تو بہت زیادہ کو ختم فرما دیں. تو اس لیے محنت کرنا جو ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا. حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال اخبرني بكر بن عمرو انه سمع عبد الله بن هبيرة يقول انه سمع ابا سهم الهيشاني يقول انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابي هريره. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح.
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند سے روایت فیاض کیا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم صحیح معنی میں حق توکل ادا کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تعالی قادر ہیں کہ جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ صبح کے وقت پہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کے بھوکے جاتے ہیں، لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی تم کو بھی رزق عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور توکل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات پہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پاک اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو آدمی اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے فرمایا کہ حسن صحیح، یاد رکھو کہ ایک حدیث حسن بھی ہو صحیح بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر حسن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حسن ہے تو پھر صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام ترمذی کی عادت مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں حسن صحیح، اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سند ہے جو درجہ حسن تک پہنچی ہے، لیکن ایک دوسری سند ہے جو درجہ صحیح تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو لہذا اس لیے امام صاحب نے فرما دیا فَأَصْبَتَ لَهَا رَوَاغًا وَغُدُوًّا لِطَلْبِ الرِّزْقِ مَعَ تَوَكُّلِهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْمُسَخِّرُ الْمُسَيِّرُ الْمُسَبِّبُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ پرندے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ محنت کرے، باقی مسخر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ جب چاہے عطا فرما دیں اور جب چاہے نہ دیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ المرجع یوم القیامہ، اور اللہ پاک نے فرمایا صرف کھانے پینے میں اور تجارت میں نہ جانا، بلکہ یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی دربار میں بھی پیش ہونا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا بھی ذکر فرمایا، اپنے کمال قدرت کا بھی ذکر فرمایا، اور اپنے انسان بندے جو مومن ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہی ذات ہے جس نے زمینوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، یہ اپنے عقیدے صاف کر۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لگایا ہے۔ اور کہیں فرماتی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی کی ذات ہی جو ہے رزاق ہے، تو رزق دینے والا، نفع دینے والا، روزی دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ بڑا صاف ہونا چاہیے۔ باقی جو ہیں وہ اسباب ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں علاج کراتے ہیں، لیکن شفا علاج میں نہیں ہے، شفا اسی کے پاس۔ آدمی دوا بھی کرے لیکن شفا کی امید بھی اللہ سے رکھے، آدمی کاروبار بھی کرے لیکن اس میں برکت اور نفع کی اللہ سے امید رکھے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں گھاٹا ہو جاتا، ہر کام میں نقصان ہو جاتا،
حضور پاک نے ان کو ایک بڑا مختصر جامع معنی کامل وظیفہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ جب گھر میں جاؤ، کمرے میں جاؤ، دکان میں جاؤ، کوئی بندہ ہو نہ ہو تو وہاں جا کے فوراً کہو السلام علیکم. اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں کہو السلام علیکم والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ایک دفعہ صرف پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس ایک دفعہ. جتنے دفعہ دکان میں جاؤ، جتنے دفعہ گھر جاؤ، کمرہ خالی ہے، بندہ ہے، نہیں ہے، تم نے یہ کہنا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم اور قل هو اللہ. کچھ عرصے کے بعد جب وہ صحابی دوبارہ آئے حضور نے فرمایا ہاں بھی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ اب تو میں مٹی خریدتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. اب تو میرے ہر کاروبار میں برکت ہے اور ہر کاروبار میں نفع ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے. اب دیکھو نا، ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا کامیاب ہے، ایک بیٹا بھیک مانگتا ہے، ایک بیٹا عالم ہے، ایک بیٹا جاہل ہے، ایک بیٹا شریف النفس ہے اور ایک بیٹا کمینہ ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہدایت ہے، ذلالت ہے، رزق ہے، نفع ہے، نقصان ہے، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی جس کو چاہیں عطا فرما دیں. اور واضح فرما دیا ہے کہ جب ملک ہی میرا ہے، میری مرضی میں جس کو چاہوں دے دوں. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اسی سرزمین حرم میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور آپ بڑا قیمتی ایک رومال تھا، اس سے اپنا ناک صاف کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے بخن بخن لابی ہریرہ کہ واہ واہ ابی ہریرہ تیری شان، آج تم اتنے قیمتی رومال سے ناک صاف کرتا ہے. تمہیں وہ وقت بھول گیا جب بھوک سے تم حرم میں پڑے ہوتے تھے اور لوگ پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے. یعنی تو یہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے عقائد کو بالکل صحیح فرما لیں. سب کے روزی دینے والا اللہ ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، اور پھر روزی کا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ اس میں نیک اور بد اور مسلمان کافر کی بھی کوئی تم، سب انسان ہیں، اسے سب کو دینا. روایات اسرائیلی میں کتب متقدمہ میں ایک روایت ہے اور اصولی بات یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ ساری مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں، آپ نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، آپ نے مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، بڑی عظمت دی ہے. تو یہ بستی جو ہے نا، چھوٹی سی ایک بستی ہے، اس کے رزق کا مجھے انتظام بھی دینے اور اس کے چلانے کی بھی اجازت دے کہ ان کو میں رزق پہنچاؤں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب سارے اسباب بھی مہیا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھی بستی میں ہر گھر کی فہرست بناؤ، اس میں کتنے آدمی ہیں، کتنے ہیں، کتنے ہیں، کتنے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یتیم ہیں، کمی، سب کی فہرستیں بن گئی اور راشن معین ہو گیا. اور جناب ہر مہینے کا راشن جو ہے 1 تاریخ کو سب کے گھر میں ڈال دیا جائے. ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی کہ کوئی آدمی گانا گا رہا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پتہ کرو کون ہے. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے معین کردہ خادم تھے گئے، انہوں نے رپورٹ کی، انہوں نے کہا جی فلاں آدمی ہے، صرف گانا نہیں گا رہا بلکہ شراب بھی پی رہا تھا اور گانا بھی گا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو جا کے خبردار کر دو کہ چلو ابھی تمہیں ہم سزا نہیں دیتے، لیکن ہم تمہیں انذار دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دونوں چیزیں نہ چھوڑی نا تو تمہارا راشن بند کر دیا جائے گا. اب کئی دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے، پھر گانے کی آواز آ رہی. آپ نے فرمایا پتہ کہ انہوں نے کہا جی وہی گا رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، اور میں اس کا راشن بند کروں. تو جب وہ سارا کچھ جو تھا بند ہو گیا، اب 4-5 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی رو رو کے اللہ کے آگے درخواست کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا، معلوم ہوتا ہے کہ اب تم نے رزق جو ہے نا وہ کسی بندے کو دے دیا ہے. جب تک رزق تیرے ہاتھ میں تھا تو زندگی بھر میں گناہ کرتا رہا، آپ نے میرا رزق تو کبھی بند نہیں کیا، اب کسی انسان کو آپ نے رزق دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ تیری شان ہے، کوئی بندہ رازق نہیں بن سکتا، اور پھر اگر یہ رزق ہم تقسیم بھی کر دیں تو ماں کے سینے میں دودھ کون پیدا کرے گا، اور یہ رزق ہم تقسیم بھی کر دیں تو گائے اور بھینسیں اور بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ کون ڈالے گا. اور رزق تیری شان ہے اور تو دینے والا ہے، تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ پہ توکل بھی کرو اور کسب بھی کرو، کوشش بھی کرو. قال ابن عباس ومجاہد والسدی وقتادہ مناکب اطرافها وفجاجا ونواہیها. یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں زمین کا ذکر کئی مرتبہ فرمایا. سارے قرآن کی آیات میں ذکر ہے لہو ما فی السماوات والارض لہو ملک السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض الذی جعل لکم الارض فراشا. یعنی ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزر ہی نہیں. زمین پہ رہتا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے بستا ہے، اوپر نظر ڈالو آسمان ہے، نیچے نظر ڈالو زمین ہے. تو جب ان دونوں چیزوں میں غور کرے تو الوہیت خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے بنانے والا جو ہے وہ خدا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جب کہ کچھ بھی نہیں تھا تو صرف پانی تھا. یعنی سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. پھر اللہ نے جب ارادہ فرمایا اس مخلوق کو اور عالم کو پیدا فرمانے کا، تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی. جو صحیح حدیث مبارک میں ہے، یاد رکھو کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا قلم کو اور فرمایا اکتب. قلم کو حکم دیا کہ لکھو ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. جو گزر گیا ہے وہ بھی لکھو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھو، اور جو قیامت تک احوال آئیں گے وہ بھی لکھو. تو یہ 2000 سال پہلے مخلوقات کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے ہر چیز لکھ دی. اور اسی طرح یہ بھی اپنے عقیدوں کو درست کر لیں. بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے. اور ایک حدیث کا بھی حوالہ دیتی ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا. اور جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا. تو اب ان مسائل کو سمجھیں. جیسے کہ علماء فرماتے ہیں، اور صحیح بھی ہے، روایات میں بھی ہے، آثار میں بھی ہے، تواریخ میں بھی ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا. اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھو، اول من آمنت خدیجہ، اول من آمن ابی بکر، اول من آمن علی، اول من آمن زید، جو سب اول سب اول سب اول. تو اول تو ایک ہوگا نا، اس کے بعد والا تو دو ہوگا. تو اس لیے محدثین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ان کو جمع کیا. انہوں نے کہا بھئی بالکل یہ ساری حدیثیں درست ہیں، لیکن اول من آمنت، عورتوں میں پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ عنہم. اب مسئلہ حل ہو گیا، سارے اول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ جی اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور بنایا. بھئی سب سے پہلے تو قلم بنایا گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلے تو حدیث ہی ضعیف ہے جو عقیدے میں حجت بن ہی نہیں سکتی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ لفظ نوری نہیں ہے، وہاں لفظ ہے اول ما خلق اللہ روحی، یعنی ساری کائنات سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا. لیکن جب عالم انسانیت کے ارواح کو پیدا کیا تو سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو اب ارواح میں حضور اول ہو گئے، ورنہ یہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا کہ باپ بعد میں پیدا ہو اور بیٹا پہلے پیدا ہو. حضور تو حضرت آدم کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم، میں تو آدم کی اولاد ہوں. میرا تو نسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، میرا تو نسب ہے. اور فرمایا کہ الحمدللہ ولدت من نکاح ما ولدت من سفاح، اللہ نے میرے نسب کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ میری اماں سے لے کر حضرت اسماعیل تک چلے جائیں، عدنان تک چلے جائیں، اللہ نے کسی عورت میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا تاکہ حضور کا نسب منتقل ہو تو اطہار میں ہو، پاک عورتوں میں. تو اب اول کا معنی یہ ہوگا کہ بھی عالم ارواح میں اول ہے، کہ بھی سب ارواح کے پیدا کرنے سے پہلے حضور کے روح مبارک کو پیدا کیا گیا. ورنہ اولیت حقیقیہ جو ہے وہ قلم کو ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، آپ نے فرمایا جفت القلم ورفعت الصحف،
قلم خشک ہو گیا، صحیفے لپیٹ دیے گئے، اب کچھ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، اور سب اللہ نے لکھ دیا ہے قیامت تک۔ اب آگے سمجھیں کہ سب سے پہلے کیا تھا؟ پانی۔ اور اسی لیے کہ حیات حیوان جو ہے وہ ہے ہی پانی۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَحْيَيْنَا بِهَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ تو حیات انسانی اور حیات حیوانی اور حیات ارضی کا سبب جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر نہ تو زمینیں زندہ ہوں گی، نہ انسان زندہ ہوں گے، نہ حیوان زندہ ہوں گے۔ اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما علی کو بے شان ہی۔ اب اللہ نے ارادہ فرما دیا زمین و آسمان بنانے کا۔ هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام۔ 6 دنوں میں اللہ نے اس نظام کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے زمین بنائی گئی، اور زمین اس طرح بنی کہ اللہ کے حکم سے اس پانی میں گرمی پیدا ہوئی، وہ پانی جو ہے وہ گاڑھا ہوتا گیا۔ گاڑھا ہونے کے بعد اس نے گویا کہ ایک گارے کی شکل اختیار کی، پھر اس کو گول گیند کی طرح پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور جو دھواں اٹھا اس سے پھر اللہ نے جا کے آسمان پیدا فرمائے۔ اور جب آسمان بن گئے، آسمان کی مخلوق بن گئی، والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب زمین بچھا دی جائے، تو زمین کو بچھایا گیا۔ تو یاد رکھو کہ مرکز اصلی جو ہے یہ اللہ کا کعبہ ہے، یہیں سے زمین کو بچھایا گیا ہے، یہ عین مرکز ہے۔ اسی جگہ جب یہ پانی تھا، زمین بھی نہیں بنی تھی، تو جیسے پانی کے اوپر بلبلہ ہوتا ہے نا، یہ کعبہ اسی بلبلے کی طرح موجود تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے یہاں سے زمین کو بچھایا گیا۔ اور اسی بات میں یاد رکھو، زمین کی ابتدا بھی کعبہ سے ہوئی اور فنا بھی کعبے سے ہوگی۔ کیا مانا؟ جب کعبے کو گرا دیا جائے گا تو عالم فنا ہو جائے گا۔ تو ابتدا بھی اسی جگہ ہے اور انتہا بھی اسی جگہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی غور کریں کہ اول بیت، پہلا گھر بھی یہی ہے اور آخری نبی بھی یہی ہے۔ کیسے اول آخر کو اللہ نے ملا دیا کہ سب سے اول بیت وضع للناس وہ کعبہ ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دونوں اول و آخر مل گئے، اور اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ اچھا، جب اللہ نے 7 آسمانیں بنائی، پھر زمین کو بچھایا، تو زمینیں بھی 7 بنائی گئیں۔ یاد رکھو، اب زمینیں وہ 7 جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے، پھر اس کے نیچے زمین ہے، اور زمین ہے، اور زمین ہے، اور زمین ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی زمینیں 7 جو ہیں اسی کے نیچے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ یاد رکھو، اس کے نیچے پھر ایک دریا ہے، اور وہ دریا کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔
اس کے اوپر ایک غلاف حجری ہے، یعنی ایک پتھر کی دیوار ہے. یہ جتنی ڈرلنگ ہو رہی ہے نا، میلوں کے میل کھدائی کر لی، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں یہ مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان تحت البحر نارن، زمین کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے اور آگ ہے. اب تو جدید سائنس نے بھی مان لیا ہے کہ جب بالی قبیل جزیرے میں سونامی آیا تھا، سونامی اللہ کا عذاب تھا. جب وہ عذاب آیا تھا تو وہاں جو لوگ موجود تھے عینی شاہدین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہ کھڑے تھے اور نعوذ باللہ وہ بے حیائی کا بھی مرکز تھا. کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ ایسے پانی جو ہے نا واپس، پانی آتا ہے نا جی، تو ایسے پانی بالکل واپس چلا گیا. ہم حیران ہو گئے بھی کنارے سے پانی واپس کدھر جا رہا ہے. تو جب غور سے دوربینوں سے دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے نیچے کوئی کنواں ہے اور پانی اسی میں جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ پانی جو ہے نیچے سے وہ اتنا گرم ہوا، وہ نیچے آگ والی بات جو تھی حضور کی سچی ہو گئی کہ ان تحت البحر نارن. وہ اتنا گرم ہوا اور اتنی طاقت سے اٹھا کہ 200 میٹر جو ہے اس کی اٹھان تھی، اور وہی لہر جو تھی ساری دنیا کو اسے تباہ و برباد کر ڈالا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا آگ سے دہکا دیے جائیں گے. اور اسی لیے حدیث مبارک میں کہ ان الشمس والقمر يقوران ويسودان ثم يلقيان في جہنم، اللہ تبارک و تعالی جب ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند کو بے نور کر دیں گے، یہ سیاہ ٹکڑے بن جائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اس جہنم میں ڈالیں گے، اور نیچے سے وہ جہنم کی آگ ہوگی، اوپر سے ان کی گرمی ہوگی، اور اس کے بعد آگ جو ہے ظاہر ہو جائے گی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس آسمان کے لیے یہ زمین ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا اسی طرح ہر آسمان کے لیے الگ زمین ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بات کو سمجھیں. انہوں نے کہا جیسے ہر آسمان جو ہے، اب یہ آسمان ہے، اس کے لیے زمین ہے، اس کے لیے سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں. انہوں نے کہا جتنے آسمان ہیں ان کے 7 زمینیں ہیں، اور پھر ان ساری زمینوں میں بھی چاند، سورج، ستارے موجود ہیں. یہ صرف ایک چاند سورج نہیں ہے. اور پھر ہر زمین میں ایک مخلوق ہے. اچھا، اس کی اس حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صرف ایک کعبہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ 14 کعبے ہیں. ہر زمین میں کعبہ ہے اور ہر آسمان میں کعبہ ہے، اور سارے کعبے جو ہیں اسی کے اوپر ہیں، مرکز یہی ہے. اور آخری میں جو کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ ایک ایسے کعبے کی طرح کوٹھا ہے، گھر ہے، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اس کی دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک ہے، اور اتنے خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں، تم ایسے سوچ لو، تم مجھے دیکھ لو، میری شکل ہے. اب حضور نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گھر کیا ہے، وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ، یہ بندہ کون ہے؟
یاد رکھو، سمجھا کرو، یہ ہمارے کہہ دیتی ہے نا جی ہر انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اور نبی کا تو معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ یہ اتنا اللہ کے قرآن کی تحریف ہے، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اگر عالم الغیب ہوں تو ہر جگہ پوچھیں جبریل سے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ عالم الغیب بھی پوچھتا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو گھر نظر آ رہا ہے نا بیت المعمور، یہ کعبہ ہے، اور یہاں 70,000 فرشتہ ایک دن میں طواف کرتا ہے، اور جو طواف کرتے ہیں ان کو پھر دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا طواف کرنے کا۔ اور پھر میں یہی وہ کعبہ ہے، اگر ہم اس کو اتاریں گے تو یہ زمین والے کعبے پہ آ کے بیٹھے گا، اور جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان ھذا ابی کا ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں، آگے چلیں سلام کریں اپنے ابا پہ۔ تو حضور فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکم یا ابی ابراہیم۔ انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام بالابن الصالح والنبی الصالح۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو سلام کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے آگے بچے بیٹھے ہیں، گویا کہ کوئی کتاب اللہ کی پڑھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ابراہیم اس کعبے کا بانی تھا، اللہ نے اس کو جنت میں بھی کعبے کا بانی بنا کے بٹھا دیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کعبے سے جڑا رہے۔ تو اب اوپر بھی کعبہ ہے اور ہر آسمان کے اس کے نیچے کعبہ ہے۔ یا دیکھو یہی وجہ ہے، ہندو کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان جو ہو تم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہو، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر ہم نے پتھر کو سجدہ کرنا ہوتا تو پھر ہم اس مکان کے اوپر کھڑے ہو کر تو نماز نہ پڑھتے، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے۔ ہم ہوائی جہازوں میں تو نماز نہ پڑھتے، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے۔ ہم اس اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا مسجد اقصی کی طرف رخ کرو، ہم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اللہ نے فرمایا اب اس کو چھوڑ کے ادھر رخ کرو، ہم نے ادھر رخ کر لیا۔ تو ہم تو حکم خدا بندی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں اس گھر کو صرف ایسے گھر نہ سمجھا کرو، بلکہ جب اللہ نے اس گھر کو سب سے پہلے بنایا ہے تو یہاں اپنی وہ تجلی ڈالی ہے جس پر آج تک امت سجدے کر رہی ہے۔ اسی لیے اس کعبے میں ایک کشش ہے، اس لیے کعبہ جو ہے اس لیے علماء نے ایک فلسفہ لکھا ہے کہ حضور پاک ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے ہو تو کعبہ بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے۔ طواف یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، بھئی 7 چکر ہی لگانے ہیں نا، بھئی یوں لگا لو، لیکن ہم یوں کیوں لگاتے ہیں کہ کعبہ بائیں طرف ہو؟ علماء نے لکھا اللہ کی حکمت تھی کہ جب طواف کرو کعبہ بائیں طرف رکھو، تمہارا دل بائیں طرف ہے، وہ زیادہ کعبے کے قریب ہو۔ یہ حکمت خداوندی ہے، یہ رحمت ربانی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ زمین جو ہے نا ساری، یہ تو کل 25,000 اس کا قطر ہے، 25,000 میل۔ یہ تو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے، ان کے تینوں اطراف میں پانی ہے، اور جو کنویں ہیں جیسے چاند ہے وہ زمین سے بڑا ہے، جیسے سورج ہے 16 گنا بڑا ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، سارے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان ہیں ان کے ساتھ زمین ہے، تو اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں اور زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ اچھا، فمشو فی مناکبہا کا معنی بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے پہاڑ ہیں، بعد میں فرمایا اس کے راستے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا میں نے تیرے لیے بنائی ہے، چلو پھرو کھاؤ پیو، لیکن اپنے رب کو نہ بھول جاؤ۔ واللہ اعلم۔ کہتے تھے کہ لوگ جو قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر فال نکالنی ہوتی حضور نہ نکالتے قرآن سے۔ فال کا معنی ہوتا ہے کوئی اچھا لفظ ہو،
اس سے فال پکڑ لو، کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ قرآن کھولو اور فلاں حرف نکلے گا تو یہ فال ہے اور یہ نکلے گا تو یہ فال ہے اور 7ویں سطر پہ نکلے گا تو یہ فال ہے اور 14ویں. یہ سارے لوگوں نے اپنے قصے کہانیاں بنائی ہیں. روزی کھانے کا بہانہ ہے. جن کو قرآن آتا نہیں ہے وہ اسی طرح فال نکال نکال کے روٹی کھا رہے ہیں. طوطے بھی فال نکالتے ہیں، چڑیا بھی فال نکالتی ہے، قرآن بھی فال نکالتا ہے. میرا بھائی یاد رکھو کہ جو شیعہ سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے. چونکہ سیدہ کی عصمت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. جو صحبت سیدنا ابی بکر کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو اللہ کے اس قرآن کو مکمل نہیں سمجھتا وہ کافر ہے. جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا اور وہ ناراض ہے تو وہ کافر ہے. باقی کچھ شیعہ ایسے ہوتے تھے جو تفضیلی کہلاتے تھے، اہل بیت کو فضیلت دیتے تھے، باقی نہیں کرتے تھے باتیں. اب تو کئی، اگر آپ حیران ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ جو عظیم کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو 300 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں ان کی. کیوں؟ یہ مذہب خود بنایا گیا ہے نا. جو پارٹی بنی مذہب بناتی کہ ایک اور نکلی اس نے اور بنا دیا، ایک اور نکلی اور. جیسے تمہاری سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، ایک لیڈر نے یہ بنا لی، ایک نے یہ بنا لی، ایک نے یہ بنا لی، ایک نے توڑ دی، ایک نے اتحاد کر لیا، ایک نے جھگڑا کر لیا. یہ تو بنایا ہوا مذہب ہے نا، کوئی اللہ کا دین تھوڑا ہے. اپنے گھر میں پتہ نہیں کروانا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا پوچھا ہے، کوئی سمجھ نہیں، سوال سمجھ ہی نہیں آتا. میں باہر کے ملک سے مال لاتا ہوں، اس کو لوگوں کو دیتا ہوں. مال پر میں پتہ نہیں، بہرحال اگر مال بیچتے ہیں نفع لے سکتے ہیں آپ. میلاد منانا بدعت ہے. جہاد بالکل فرض ہے اور قیامت تک فرض ہے. زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، طواف کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض نعتیں جو ہیں وہ گانے کی طرز پہ پڑھی جاتی ہیں، وہ ناجائز ہیں. سرکار کی نعت کہاں اور فلمی دھنیں کہاں؟ یہ تو گستاخی ہے، کہیں اللہ اسی میں پکڑ نہ لے ہمیں. کہتے ہیں کہ بعض نعت خواں جو ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ پہلے پیسے طلب کرتے ہیں. تو خود سمجھ لو نا کتنا عاشق ہے رسول اللہ کا. جو پیسے لے کے نعت پڑھتا ہو وہ بھی عاشق ہے. ایسے کو پیسے نہ دیا کرو بلکہ تھوڑا سا خدمت کر دیا کرو. بھئی حضور کی نعت پڑھنے آ رہے ہو، پیسے مانگتے ہو. اگر کھاد یا کوئی چیز ادھار پہ دے، مثلا نقد ہے 100، ادھار پہ 120 روپے جائز ہے. زندہ شخص کے لیے عمرہ نہ کریں، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. اپنے لیے عمرے کرو. مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے پھر بھی سر کے بال منڈوائیں گے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے کہے کہ میں تمہاری بیٹی کو فارغ کرتا ہوں، اب دیکھنا پڑے گا نیت کیا تھی. طلاق کی نیت تھی تو ہو گئی، نہیں تھی تو کوئی بات نہیں. اگر ہم نے کاروبار کرنا ہے، بینک گارنٹی ضروری ہے، لیکن وہ گارنٹی دینے کے لیے بھی سود لیں گے، بالکل ناجائز ہے. نہ کریں کاروبار. یار جب تک دنیا میں بینک نہیں تھے لوگ بھوکے مرتے تھے.
عصر کے بعد قضا نہ پڑھیں. قضا اسی طرح ہے جیسے قضا ہوئی اسی طرح پڑھو. عصر کے بعد طواف کریں. افضل یہ ہے کہ نماز 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اگر نماز جنازہ میں امام نے 2 تکبیریں پڑھ لی ہیں، ہم بعد میں شامل ہوئے ہیں، تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. عورت جو ہے جی حکمران بن سکتی ہے، وہ تیری حکمران تو بن سکتی ہے، ملک کی نہیں. آج کل عورتیں ان کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہیں نا. خدا کے بندے، ایک اندھے بندے کو بھی مسئلے کا پتہ ہے. اگر عورت بن سکتی تو پھر بی بی فاطمہ سے بڑا کوئی مستحق تھا دنیا میں؟ کوئی عقل کرو. جب سیدہ موجود تھی، جب سیدہ عائشہ موجود تھی، جس سے حضور نے فرمایا کہ خذوا نصف دینکم، اگر دین سیکھنا ہو تو آدھا دین بی بی عائشہ سے سیکھ سکتے ہو. عورت تو ایک مسجد کی امام نہیں بن سکتی، تو ملک کا امام بنانا چاہتے ہو؟ کوئی عقل کرو. باقی یہ ہے انگریزی نظام ہے، انگریزی قانون ہے، وہاں تو جناب ہجڑے بھی انشاءاللہ وقت آئے گا بن جائیں گے. ایک باقی وہی نسل رہ گئی ہے نا. مردوں نے بھی کر کے دیکھ لیا، عورتوں نے بھی کر کے دیکھ لیا، اب ایک تیسری نسل تو وہی بچی ہے. اسلام میں ملک کا سسٹم چلانے کے لیے خلافت ہے. اسلام میں ملک کا سسٹم چلانے کے لیے بادشاہت ہے. بادشاہت اگر بری ہوتی تو اللہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بناتے. اللہ بنو اسرائیل پہ احسان فرماتے وجعلکم ملوکا، کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا. اصل بات یہ ہے بادشاہ ہو، صدر ہو، خلیفہ ہو، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے. مسجد میں نیند آ جائے پھر بالکل جا کے وضو کریں. استنجے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے. ایک مولوی ہے پاکستان میں، وہ کہتا ہے جی عذاب قبر نہیں ہے. تو مرنے دو، مولوی صاحب کو پتہ لگ جائے گا، پھر پوچھ لیں گے انشاءاللہ مولوی صاحب کیا حال ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. گواہی دینے والا محمد مصطفیٰ ہے. اب میں مولوی کی بات مانوں یا آقا کی بات مانوں؟ عقیدہ سنت ہے، ہو گیا نہ ہوا نہ ہوا. 7ویں دن یا 14ویں دن نہیں ہوا کوئی بات. اور کون سی تم نے سنتیں پوری کی ہوئی ہے کہ عقیقے کا فکر ہے؟ داڑھی روز منڈواتا ہے، فکر عقیقے کا لگا ہوا ہے اس میں. خدا کا خوف کرو یار. میری والدہ گھر میں عورتوں کو بلا کے نعت خوانی کرواتی ہیں، خالص بدعت ہے. عورتوں کو تو عورت کو تو زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ عورت مؤذن نہ ہوتی، اذان نہ دیتی. مجھے کسی نے 250 ریال دیے تھے پاکستان سے کہ خیرات کریں، تو یہ جو حرم میں کام کرنے والے غریب مزدور لوگ ہیں ان کو دے دیں. اللہ کے بندے، یہ 500-600 ریال تنخواہ سے کوئی آدمی امیر ہوتا ہے؟ عمرے کے بعد جانے کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں. ایک آدمی کو میں نے کہا دائیں ہاتھ سے پانی پی، کہا کچھ نہیں ہے. تو دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، وہ سنت کا منکر ہے تو چھوڑو، کیا کریں؟ تم نے کہہ دیا نہ مانے. عورت حیض کی حالت میں حرم نہیں آتی. ذہن کو تیز کرنا ہو تو کیا کریں؟ اچھی چیزیں کھائیں، بادام شدام کھایا کریں.
اگر کوئی دوائیں کھا لے حیض نہ آئے ٹھیک ہے، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، عمرے کا ہو، حج کا ہو یا نفلی ہو۔ اگر زمزم کا ایک قطرہ ملایا جائے، بہرحال زمزم ہے، ملائے کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، افضل یہ ہے خالص زمزم پیو۔ کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی جو ہے وہ سبز گنبد کی مناسبت سے پہتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بنائیں گے اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو گنبد تو قوم ہے ہی نہیں، پھر اس حدیث کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہ تصریح حضور نے یہ تو نہیں فرمایا من تشبہ بگنبد۔ خدا کے لیے نبی کی حدیث کو نہ بدلو۔ اور اگر اسی طرح رنگوں کے چکر میں پڑو گے تو کعبے کا رنگ کالا ہے، پھر شیعہ کہیں گے ہم نے اسی لیے کالا کپڑا باندھا ہے کہ کعبے کا غلاف کالا ہے۔ اور جناب صخرہ مسجد اقصی جو ہے اس کا سنہری کلس ہے، تو کوئی سنہری پگڑی باندھ لے، جی ہم نے اس لیے باندھی ہے کہ اس کی پگڑی ہے، رنگ ایسے۔ یہ کیا تکلیف ہے؟ نہ حضور کے سبز رنگ کا صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، تابعین کو بھی نہیں آیا، محدثین فقہا کو بھی نہیں آیا، 1400 سال کے بعد صرف تمہیں سمجھ آیا ہے۔ اللہ ہدایت دے خدا کے بندے، یہ سب ریا ہے۔ ہر آدمی نے پگڑی بھی اپنی بنائی ہے، کوئی ٹوپی اپنی ہے، کسی کی پگڑی اپنی ہے، کسی کی واسکٹ اپنی ہے، تاکہ پتہ لگے یہ ہماری جماعت ہے۔ عذاب قبر حق ہے، عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اہل حدیث حضرات بھی جماعت حق پہ ہیں کہ ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، وہ ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ عورت کو اگر حیض آ جائے تو اس کی جتنے دن عادت ہے وہ پوری کرے۔ بوڑھا آدمی طواف میں تھک جائے، بیٹھ جائے، سانس لے کے پھر شروع کر دے، یا ویل چیئر پہ کرے۔ ایک سفر میں 1,00,000 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے، 1,00,000 طواف بھی کرو تو جائز ہے۔ مکے میں اگر مکی مچھر ہو تو مارا جائے، بالکل مارا جائے، جناب سانپ مل جائے تو سلام کرو گے۔ اگر جدے جانا ہو تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اب مجھے وضو کرنا ہے، پھر نماز چلی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد